کہا جو عربی مہینے ہیں ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ عربی مہینے میں 4 مہینے حرمت میں ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح بات ہے، درست بات ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، ادب و احترام کے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا ان 4 مہینوں میں۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے۔ دوسری بات، اگر یہ واقعہ سچ ہے، صحیح ہے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے، تو اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین سے کیا تعلق؟ دین تو رسول اللہ نے کمپلیٹ کر دیا، اسلام نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ پڑھیے، دین ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ تو دین تو رسول اللہ کمپلیٹ کر کے چلے گئے۔ اب رسول اللہ کے کئی سالوں کے بعد اگر جعفر صادق کوئی چیز کہیں تو کیا وہ دین ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں کیا کہتے تھے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں جو بھی نئی بات نکالی گئی وہ بدعت ہے۔ رسول اللہ کے بعد یہ بات آئی، جعفر صادق کی وصیت یہ ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے اگر یہ کام کیا جاتا ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، عزیز اور معصوم بچے، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3197 آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں رجب کے مہینے کی بدعات کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خاص باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ میں نے وعدہ کیا تھا شکر کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن پچھلا مہینہ پردہ اور حجاب کا معاملہ تھا۔ پچھلے ہفتے میں نے حجاب اور پردے کو لے کر کے وضاحت کی، اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج عربی کی 16 تاریخ ہے۔ 22 رجب اور 27 رجب کو خصوصی طور سے ہمارے معاشرے میں بدعات کیے جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کچھ ایسی غلطیاں مسلمان کرتا ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں، جو سراسر بدعت ہے، لیکن دین سمجھ کے اسے کیا جاتا ہے۔ اس لیے واعظین کی، مقررین کی، علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی صحیح رہنمائی کریں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے رجب کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کے پھر انشاءاللہ شکر کا جو موضوع ہے اس موضوع پہ بات ہوگی۔ ماہ رجب یہ اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ 8واں مہینہ، اور پھر 9واں مہینہ جس کے انتظار میں سارے مسلمان رہتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ۔ گویا رمضان آنے میں اب زیادہ دور نہیں ہے، صرف 1.5 مہینہ ہے تقریباً۔ 1.5 مہینے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ یہ 7واں مہینہ چل رہا، 16 تاریخ ہے رجب کی۔ اس رجب کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، پہلے ہم اس کو سمجھیں، پھر اس کے بدعات کیا ہیں اس کو ہم جان لیں۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے قرآن کریم نے ہمیں بتایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 نے ہمیں بتایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم
ذالک الدین القیم، اللہ نے کہا ابتدائے آفرینش، جب سے دنیا قائم ہے، آسمان و زمین کا یہ نظام جب سے چل رہا ہے، تب سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جو مہینے کی گنتی چل رہی ہے وہ 12 چل رہی ہے۔ انگریزی میں بھی دیکھ لیں، عربی میں بھی دیکھ لیں، 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، قمری مہینوں کی بات ہو رہی ہے، چاند کے مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جو عربی مہینے ہیں ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ عربی مہینے میں 4 مہینے حرمت میں ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح بات ہے، درست بات ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، ادب و احترام کے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا ان 4 مہینوں میں۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، لیکن اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے میسج اور پیغام ہے جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو منہ پر تماچا ہے یہ حدیث، قرآن کی آیت تماچا ہے کہ قرآن کہتا ہے حرمت کے 4 مہینے، آپ کہتے ہو حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو آپ قرآن کے بھی منکر ہیں، آپ قرآن کے بھی انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ حرمت کے 4 مہینے پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ قرآن نے بتا دیا 4 ہے، اب تلاش کہاں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم تلاش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے تشریح کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ اللہ کا جو پیغام میسج ہے اس کی شرح کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں۔ اگر نبی کا انکار آپ کر دیں گے تو دین کا ہی انکار پورا ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق کے اندر وضاحت ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ 3197 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ وقت گھوم پھر کے اپنی اسی حالت پہ آ گیا جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہیں پر آ گیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ مہینہ شروع ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، پھر اس کے بعد پھر پورا مہینہ ختم ہو کر کے پھر محرم، صفر پھر چلتا ہے، ایسے گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا زمانہ پھر گھوم کر کے اسی پر آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے کنٹینیو پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جو عربی کا 11واں مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے اور پہلا مہینہ ہے، یہ تینوں کنٹینیو حرمت کے ہیں۔ اور ایک رجب و مضر بین جمادہ و شعبان، ایک جمادہ اور شعبان کے بیچ میں جو رجب ہے یہی 7واں مہینہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ پتہ کیا چلا کتاب و سنت سے کہ اس مہینے کی خاص فضیلت کیا ہے کہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اب حرمت کے 4 مہینوں میں سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ مہینے تو سارے برابر ہوں، چاہے وہ صفر ہو، چاہے وہ رجب ہو، چاہے وہ شعبان ہو، سارے مہینے مہینے ہوتے ہیں، تو 4 مہینے کو اللہ نے فضیلت والا کیوں کہا، حرمت والا کیوں کہا؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سارے رسول ان کو کیوں ایک دوسرے پہ ہم فضیلت دیں گے؟ ایک ذہنیت یہودیوں کی یہ بھی تیار ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے گروپ میں ایسے لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں کہ نہ کسی ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے پہ فضیلت ہی نہیں دیں گے۔ ایسے لوگ سن لیں، اسلام کا قانون ہے، اسلام کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو ایک دوسری چیز پہ فضیلت دی جاتی ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیں آپ، پورا شہر ہے، لیکن شہر مکہ کو جو فضیلت ہے پورے شہروں پر وہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہے، سب مانتے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا۔ سارے مانتے ہیں کہ مکہ کی جو فضیلت پوری دنیا کے شہروں پر ہے وہ کسی اور کو فضیلت نہیں ہے۔ مہینہ سارا مہینہ ہے، لیکن رمضان کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور مہینے کو فضیلت نہیں مل سکی ہے، یہ سارے مانتے ہیں۔ دن سارے دن ہیں، 24 گھنٹے کے ہیں، لیکن وہیں عرفہ کا دن بھی آتا ہے، عرفے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ کسی دن کے اور فضیلت نہیں مل سکی، یہ سارے ہی مانتے ہیں۔ تو ایسے ہی جس طرح یہ ساری فضیلت ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو فضیلت دیا ہے۔
آپ اس طرح بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں 5 نمازیں نماز ہے، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان 5 نمازوں میں سے صلاۃ وسطیٰ کی تاکید آئی ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سورۃ البقرہ پڑھیں، 238 نمبر کی یہ آیت ہے، 238 نمبر کی آیا ہے، سورہ نمبر 2 ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصی طور سے وسطیٰ کی نماز قائم کرو۔ ساری نماز ایک ہے، لیکن فضیلت صلاۃ وسطیٰ کو دیا گیا ہے۔ ایسے ہی مہینے حرمت کے 4 ہی ہیں، مہینے سارے مہینے ہیں، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کسی چیز کو کسی کے اوپر فضیلت والا بنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس قانون کو، اس کے انکار کرنے سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، یہ حرمت کے 4 مہینے ہیں۔ اب حرمت کے ان 4 مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن نے خود بتا دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں قتال اور جدال، لڑائی اور جھگڑے نہ کیے جائیں۔ حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کی جائے، اچھائیاں کیا جائے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ تفسیر جلالین کے اندر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ کی تفسیر یہ ہوگی کہ آپ گناہ سے رک جاؤ، کیونکہ اس مہینے میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا اپنے گناہوں کو بڑھا لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا ظلم مت کرو، حالانکہ ہر مہینے میں گناہ کرنے سے غلط ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں گناہ کرنے والا اپنے آپ کو اور زیادہ مجرم ثابت کر لیتا ہے۔ یہ مفسرین تفسیر جلالین کی رائے ہے، ان کا اظہار یہ ہے، انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ اللہ نے اس لیے کہا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اس مہینے میں ہمیں نیکیوں کو سمیٹنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو خرافات بدعات سے بچانا ہے، لیکن افسوس اس مہینے کے اندر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو نیکیوں کے بجائے بدعات کا کام کرتی ہے۔ وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں شریعت میں جس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ کچھ جھوٹی ضعیف روایتیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ لوگوں کو یہ تحقیق کرنے کا موقع نہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے، بس بتا دیا گیا حدیث ہے۔ آئیے کچھ جھوٹی روایتیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے رجب کو لے کر کے میں بتاؤں، اشارہ کروں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک جھوٹی روایت چلتی ہے کہ رجب شہر اللہ، یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری، شعبان کا مہینہ نبی کہتے ہیں میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ ضعیف موضوع گڑھی ہوئی حدیث ہے کہ رجب کا مہینہ ہم کہیں اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ تمام محدثین کا اتفاق ہے، علامہ شوکانی، ابن حجر عسقلانی اور جتنے بھی ابن جوزی بڑے بڑے محدث کہتے ہیں یہ جھوٹی اور ضعیف اور موضوع روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد رجب اور شعبان کے مہینے کا پورا روزہ رکھتے تھے، یہ بھی جھوٹی اور ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک روایت پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی جب رجب کے مہینے میں داخل ہوتے تھے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ وبلغنا رمضانہ، اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ بابرکت بنا دے میرے لیے اور مجھے رمضان کے مہینے میں پہنچا دے۔ یہ بھی جھوٹی روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے کے تعلق سے ایک روایت اور سنیں، لوگ کہتے ہیں رجب ایک نہر ہے۔ ایک جھوٹی روایت یہ ہے کہ رجب نام کا ایک نہر ہے جنت میں، جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ اسے اس کا پانی پلائے گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ جھوٹی روایتیں رجب کے تعلق سے چلتی ہے معاشرے میں۔ اب جو بھی ان روایتوں کو سنے گا یہ اسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ اسلام کے دشمنوں نے گڑھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ کہے گا یہ تو بہت فضیلت کی بات ہے، رجب کے مہینے میں خوب روزہ رکھوں گا، خوب قیام کروں گا، راتوں کو جاگوں گا، خوب زیادہ صدقہ خیرات کروں گا۔ لیکن ان ساری روایتوں کے تعلق سے علامہ شوکانی فرماتے ہیں جتنے بھی رجب کی فضیلت کے تعلق سے روایتیں ہیں ساری کی ساری روایتیں جھوٹی ہیں، من گڑت ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجموع الفتاویٰ ان کی کئی جلدوں میں موجود ہے، کہتے ہیں یاد رکھو اس سلسلے میں رجب کی کوئی خاص فضیلت ہو ایسی کوئی فضیلت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، جو بھی روایت ہے وہ جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہے، فتح الباری جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کے بعد کوئی شرح نہیں ہے، بہت بہترین شرح لکھی ہے، کہتے ہیں
اور جرح و تعدیل کے امام ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. محدثین ضعیف کیسے ہیں، صحیح کیسے، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے، صحیح کیسے ہوتی ہے، اس کے امام ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جرح و تعدیل پہ بے شمار کتابیں لکھی ہے. کہتے ہیں یاد رکھو میں نے ساری حدیثوں کو چھان مارا، رجب کے تعلق سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی جس میں یہ ہو کہ روزہ رکھا جائے رجب میں، رجب کے اندر قیام کیا جائے، رجب کے اندر چراغاں اور محفلیں منعقد کی جائے، ایسی کوئی روایت حدیث میں نہیں ملتی ہے. اندازہ لگائیے، غور کیجئے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ محدثین کی رائے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس مہینے میں لوگ کرتے کیا ہیں وہ بھی جان لیجئے. 22 رجب، آج 16 تاریخ ہے، گویا 6 دن کے بعد جمعرات کا دن ایسا ہوگا. 22 رجب کو لوگ کنڈے بھریں گے. رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں 22 رجب کو. کیوں کنڈے بھرے جاتے ہیں رجب کے؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ عجیب عجیب داستان، عجیب عجیب کہانی بیان کی جاتی ہے. جو سب سے زیادہ فیمس اور مشہور بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک لکڑہارن سے کہا، یہ کہانی بیان کی جاتی ہے، لمبی چوڑی کہانی، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک لکڑہارن سے کہا کہ دیکھو میرے نام کا اگر نیاز بھرو گی، میرے نام کا فاتحہ اور نیاز کرو گی، کوڑے بھرو گی، تو تمہاری جو بھی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی. اگر مراد پوری نہ ہو تو میری گریبان کو قیامت کے دن پکڑ لینا. کہتے ہیں لکڑہارن نے ایسا کیا، اس کی مراد پوری ہو گئی. یہ کہانی، یہ داستان کوڑے کے پیچھے بیان کی جاتی ہے، سب سے مشہور بات یہی بیان کی جاتی ہے. اب ہم اس واقعے کو تولتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. ہمارے پاس ترازو تو کتاب و سنت ہے، اس ترازو سے ہم تولتے ہیں. پہلی بات، یہ واقعہ حدیث کی تاریخ کے کسی مستند کتاب میں نہیں ہے. ایک چیز صحیح ہونے کے لیے مستند ہونا چاہیے، پروف ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی مستند حوالہ نہیں حدیث کی کسی کتابوں میں، یا تاریخ جو حوالے بالکل صحیح ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، اگر یہ واقعہ سچ ہے، صحیح ہے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے، تو اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین سے کیا تعلق؟ دین تو رسول اللہ نے کمپلیٹ کر دیا. اسلام نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم. سورہ مائدہ پڑھیے، دین ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. تو دین تو رسول اللہ کمپلیٹ کر کے چلے گئے. اب رسول اللہ کے کئی سالوں کے بعد اگر جعفر صادق کوئی چیز کہیں تو کیا وہ دین ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں کیا کہتے تھے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں جو بھی نئی بات نکالی گئی وہ بدعت ہے. رسول اللہ کے بعد یہ بات آئی. جعفر صادق کی وصیت یہ ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے اگر یہ کام کیا جاتا ہے. اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. دراصل یہ کنڈے کیوں بھرے جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں. 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئے. صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں. شیعوں کو سب سے زیادہ دشمنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جو شیعہ ہوگا اس کے دل میں معاویہ سے بغض اور نفرت ہوگی. یہ سب سے پہلی دلیل ہے. اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں شیعہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی اور بغض کی بات کرتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کو، تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. انہوں نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹی، تقسیم کی. تو کہا اب یہ سنیوں میں کیسے رائج کیا جائے، سنیوں کو کیسے کہا جائے، تم بھی کرو. تو انہوں نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ گڑھا اور جھوٹی روایتیں گڑھنی شروع کر دی. اور سنی مسلمانوں کو جو کتاب و سنت والے تھے، اہل سنہ والجماعت والے تھے، ان کو بھی اس میں لگا دیا، اور مسلمان بھی آج لگ گئے. بظاہر یہ شیعوں کا کام ہے، یہ شیعوں کا دین ہے، شیعوں نے دیا ہے. رجب کے کنڈے شیعے بھرتے ہیں، ایک صحیح عقیدے کا مسلمان نہیں بھر سکتا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی سچائی ہے جو آپ کے سامنے ظاہر ہے. اب آئیے 27 رجب کو بھی ایک خرافات کرتے ہیں معاشرے میں. کیا خرافات؟ 27 رجب کو لوگ یہ کہتے ہیں یہ معراج کی رات ہے. اس رات لوگ نعت کی محفل منعقد کرتے ہیں، جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کیے جاتے ہیں. 27 رجب کو لوگ جاگتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں. یہ 27 اسی مہینے میں 27 رجب کو یہ عمل ہوگا. آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان اس کو کرتے ہیں. اب غور کیجئے کیا کہتے ہیں کہ یہ معراج کی رات ہے. غور کریں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی نبی کی جیونی اور سیرت لکھنے والے ہیں
سیرت نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں اختلاف کیا ہے، معراج کے مہینے میں اختلاف ہے، کس مہینے میں نبی کو معراج کرایا گیا۔ کسی نے کہا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، کسی نے کہا وہ مہینہ محرم کا تھا، کسی نے رمضان کا مہینہ بتایا۔ یہ 3 مہینے علامہ صفی الرحمن الرحیق المختوم، دنیا کی جو پہلے نمبر کی کتاب سیرت کی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا گیا نبی کی سیرت پہ کتاب لکھی جائے، اس میں الرحیق المختوم لکھی گئی، اس کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا۔ اس کے اندر 137 نمبر کے صفحہ پہ علامہ رحیق المختوم کے صفی الرحمن رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اب بتائیے شعبان کا مہینہ یا رجب کا مہینہ، اس میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ 27 رجب کو ہی معراج کرایا گیا نبی کو، تو سوال یہ ہے کہ معراج کب کرایا گیا؟ اللہ کے نبی جب مکے میں تھے تب معراج ہوا تھا، مدینے میں نہیں، مکے میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مدینے چلے گئے، 10 سال تو رہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی 10 سال تک کیا 27 رجب کو کچھ عمل کیے ہیں؟ ہے کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل کہ اللہ کے رسول نے 27 رجب کی رات کو جاگا ہو؟ کیونکہ شریعت، رسول اللہ جس چیز کی فضیلت بتائیں گے وہ فضیلت ثابت ہوگی۔ ہم کسی چیز کو شریعت بنا لے وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا کہ آپ یہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں امت کو۔ اللہ کے رسول نے جب یہ عمل نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی نے کہا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ۔ خیر القرون میں یہ عمل نہیں ہوا کہ 27 رجب کو جاگے ہوں، محفل نعت منعقد کیا ہو، مسجدوں کو سجایا گیا ہو، یا اس طرح کے خرافات کیے ہوں، لوگ قبرستان گئے ہوں، یہ سارے کام نہیں ہوئے 27 رجب کو۔ ہم کون ہیں دین میں نئی چیز نکالنے والے؟ ظاہر سی بات ہے، گویا کہ 27 رجب کو یا 22 رجب کو جو بھی ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے یہ جاہلانہ رسم ہے، کتاب و سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یہ خرافات ہے، یہ باطل ہے، افطرا ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ صحیح طریقے سے کیا ہے، سچی بات کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ عزت و احترام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ متبرک مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ نے حرمت والا مہینہ بتایا ہے۔ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور نیکیوں کے کام سمیٹیں گے۔ کیا شریعت نے ہمیں روزہ نہیں بتایا؟ کیا شریعت نے ہمیں نفلی قیام نہیں بتایا؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، اور قیام کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے پیر میں سوجن آ جایا کرتی تھی، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تورمت قدماہ کے الفاظ آتے ہیں، اتنا قیام ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی ہر رات کو قیام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، سب سے بہترین نماز بعد صلاۃ الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ اسلام نے قیام اللیل بتایا ہے ہمیں۔ آج افسوس ہم قیام نہیں کر پاتے ہیں، تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن ہم 22 رجب کو یا 27 رجب کو رات جاگ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ بس پورا جنت ہم ہی حاصل کر لیں گے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا، اسلام نے جو اصول بتایا، اس سے ہم بغاوت کرتے ہیں، اور شریعت میں جس کا کوئی لین دین نہیں اس چیز کو اپناتے ہیں۔ شریعت نے کہا سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو۔ آج سوموار اور جمعرات کا روزہ کون رکھتا ہے؟ ایام 20 کے روزے رکھو، 13، 14، 15 تاریخ کو کون روزہ رکھتا ہے؟ لیکن لوگ 27 رجب کو روزے رکھتے ہیں، شریعت کا جس کا لین دین نہیں ہے۔ تو الحمدللہ شریعت نے ہمیں لیے رہنمائی کیا ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت یوں ہی نہیں ہے کہ آدمی لڑتا رہے، جھگڑتا رہے، بلکہ شریعت نے بالکل دن رات جیسے وعدے ہیں ایسے مکمل رہنمائی کے راستے پہ ہمیں چھوڑا ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا رجب کے مہینے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بدعات ہے، خرافات ہے، اور بدعات انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ 22 رجب کو اگر ہمارے رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں کوئی کوڑے بھرتا ہے، کوئی اس طرح کی خرافات کرتا ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اپنے گھروں میں کچھ نہ ہونے دیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، مرد حضرات گھر سے باہر ہوتی ہیں، عورتیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میٹھا، کچھ نہ کچھ شکلیں بنا لیتی ہیں، بچہ رو رہا ہے، بچہ مان نہیں رہا ہے، پڑوس میں ایسا ہو رہا ہے، مرد حضرات کو خبر ہی نہیں، وہ بھی کھائے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج 22 رجب ہے، عورتوں نے خرافات گھر میں کر لیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ ایسا نہیں ہمارے گھروں میں خرافات چل رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ کو آگاہ کیا گیا، آپ کو تنبیہ کیا گیا، آپ کو بتایا گیا۔
اللہ سے ہم دعا کریں گے جو بھی بات کہی گئی سنی گئی اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، اللہ ہمیں عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں اگر کوئی غلطیاں ہیں، خطا ہیں، گناہ ہے تو رب العالمین ہمیں بخش دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ کر دے۔ اے اللہ ہماری جو اچھائیاں ہیں، اللہ ہماری نیکیاں ہیں تو رب العالمین اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، الگ الگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، رب العالمین تو عالم بذات الصدور ہے، سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارا آخری وقت ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اے اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمارے قبر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے، اللہ ریاض الجنہ بنا دے۔ اے اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمانا۔ آبا و اجداد جو چلے گئے ہیں توحید پر قائم دائم تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بخش دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ میدان حشر کی تمام گھڑیاں تمام مراحل میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اللہ ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب